اب اور کتنی دیر یہ دہشت، یہ ڈر، یہ خوف، گرد و غبار عہد ستم اور کتنی دیر، دامن کے سارے چاک، گریباں کے سارے چاک، ہو بھی گئے بہم تو بہم اور کتنی دیر۔ شام آ رہی ہے، ڈوبتا سورج بتائے گا، تم اور کتنی دیر ہو، ہم اور کتنی دیر۔ کراچی ہمارا روشنیوں کا شہر چند روز قدرے پرامن رہنے کے بعد آج ایک بار پھر لرز اٹھا۔ آج ڈیفنس کے فیز 8 میں ایس ایس پی سی آئی ڈی چودھری اسلم، جن کا اصل نام محمد اسلم خان ہے، ان کی رہائش گاہ کو صبح 7:25 تقریباً اس ٹائم پر دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ خودکش حملے میں اطلاعات کے مطابق 300 کلو سے زیادہ دھماکہ خیز مواد استعمال کرتے ہوئے بارود سے بھری ہوئی گاڑی ان کے گھر سے ٹکرا دی گئی۔ دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ جائے وقوع پر 6 فٹ سے زیادہ گہرا گڑھا پڑ گیا اور گھر کا بیشتر حصہ اور گاڑیاں تقریباً تباہ ہو گئی۔ تحریک طالبان پاکستان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ کراچی میں اس سے پہلے اگر ہم تھوڑا سا ماضی پہ نظر ڈالیں تو پہلے بھی گزشتہ برس نومبر میں کراچی کے علاقے سول لائنز میں واقع سی آئی ڈی کی مرکزی عمارت پر بھی بارود سے بھری گاڑی سے حملہ کیا گیا تھا، جس میں 20 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ یہ حملہ سی آئی ڈی کی جانب سے طالبان کے ساتھیوں کی گرفتاری کا رد عمل بھی بتایا جا رہا ہے۔ دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے اور لوگوں کے دل دہل گئے۔ اس کے فوراً بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا، جبکہ امدادی کارروائیاں بھی شروع کر دیں۔ دھماکے کی جگہ سے پولیس اہلکار شواہد بھی اکٹھے کرتے رہے، وہ ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ ناظرین ایک عجیب سا سما ہے، وہ بومنگ کی سائٹ ہے سامنے۔ ڈیفنس کا بڑا پوش علاقہ ہے، بڑے بڑے لوگوں کے گھر ہیں، لوگ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے۔ ہمارے ساتھ ایک کچرے والا بھی موجود ہے جو یہاں پر سے کچرا جمع کر رہا ہے۔ کیا ملا بھائی تمہیں؟ کیا اٹھایا تم نے؟ یہ سارے جو ٹکڑے وہاں پر پڑے ہوئے تھے، روڈ پہ اتنا دور دور پڑا ہوا ہے۔ کیوں اٹھانے کیوں نہیں دے رہے تمہیں؟ جی کیوں اٹھانے کیوں نہیں دے رہے؟ تمہیں ڈانٹ کیوں رہا ہے؟ بولتے دور جاؤ، ادھر سے جاؤ، یہ صحیح جگہ نہیں ہے، خطرہ ہے ادھر۔ اچھا، اس وجہ سے تمہیں ڈر نہیں لگ رہا کہ تم یہاں سے ٹکڑے اٹھا رہے ہو، خدا نہ خواستہ کوئی چیز پھٹ جائے، کچھ ہو جائے؟ ابھی ڈر لگ گیا، جاؤ۔ دھماکے کے باعث علاقے میں تباہی بہت بڑے پیمانے پر ہوئی ہے اور چودھری اسلم کے مکان کے علاوہ باقی علاقے کے مکان جو ہیں وہ بھی شدید متاثر ہوئے ہیں۔ واقعے کے بعد علاقے میں موجود تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ دھماکہ اس ٹائم پر نہیں ہوا جب بہت زیادہ بچے اس علاقے میں موجود ہو سکتے تھے، کیونکہ وہاں پر کئی اسکول واقع ہیں اور ان اسکولوں میں بہت سارے معصوم بچے پڑھتے ہیں۔ واقعے کے بعد علاقے میں موجود تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ یہ کر کے شاید ارباب اختیار کا کام ختم ہو گیا اور اب وہ سب اپنے اپنے گھروں میں جا کر آرام کریں گے۔ آج ہمیں بہت سی کہانیاں پتہ چلیں۔ ایک وہ لوگ جو وہاں کے رہائش پذیر ہیں اور کافی طریقے سے خوشحال بھی ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، مگر ان کا کہنا ہے کہ وہ اس صورتحال کے پیش نظر کہاں جائیں۔ وہ اپنے ملک میں رہنا چاہتے ہیں مگر ان کو شاید رہنے کا اب آپشن ہی اویلیبل نہیں ہے۔ صورتحال کے حساب سے تو ان کی یہ بات درست ثابت ہو رہی ہے اور ان حالات میں ان کی باتوں میں کتنی سچائی اور گہرائی ہے اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔